الحمد لله الذي جعل الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے کچھ گفتگو شنید سے قبل مرکز عقیدت نبی آخر الزمان خاتم الپیغمبران اللہ کے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اپنے مقدس کلام مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں. ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ کیوں کہا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، حالانکہ خدا بھی تو کہہ سکتا تھا، جیسا کہ دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے نبی کو دیگر القابات سے نوازا. کہیں پر نبی کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، تو کہیں پر نبی کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، تو کہیں پر یاسین کہہ کر پکارا ہے، تو کہیں پر طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے، تو کہیں پر مزمل کہہ کر پکارا ہے، تو کہیں پر مدثر کہہ کر پکارا ہے. لیکن آخر اس مقام پر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں پوشیدگی آخر اس میں مشیت کیا ہے؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس القابات سے نوازا ہے، کہیں پر یاسین کہہ کر پکارا ہے تو یہ نبی کے لیے سند بن گیا ہے، اور کہیں پر طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے تو نبی کے لیے سند بن گیا ہے، کہیں پر یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے تو نبی کے لیے سند بن گیا ہے، تو کہیں پر یا ایھا النبی کہہ کر پکارا تو نبی کے لیے سند بن گیا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا کہہ کر نذیرا کہہ کر پکارا ہے تو نبی کے لیے سند بن گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب اگر میں کہوں کہ تم بشر ہو تو یہ تمہارے لیے سند بن جائے گا، اور اگر تم کہو تو یہ تمہاری عاجزی اور انکساری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نبی نے کیوں کہا کہ اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ ذرا غور کریں.
اس میں بہت ہی زیادہ پیچیدگی ہے۔ نبی نے کیوں کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے مثل بشر ہوں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس منظر کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے بت خانے سے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کو کیوں توڑا؟ تم نے ہمارے خداؤں کو روزہ ریزہ کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے خدا سے کیوں نہیں کہہ لیتے؟ تم اپنے خدا سے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ تو نمرود نے کہا کہ میرا خدا بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے معبود کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتا ہے؟ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے اپنے قید خانے سے دو قیدی کو بلایا اور ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو سزائے موت دے دی، اور نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ کام میں بھی کر سکتا تھا اور میں نے کر کے دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل اندھی ہو چکی ہے، اس کے عقل پر لعنت کا توپ لگ چکا ہے۔ اس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو پورب پچھم سے نکال دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس چیلنج کو نمرود پورا نہ کر سکا۔ لیکن آئیے زمانہ محمدی میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور حاضر میں جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام صبا میں حضرت علی کو بلایا اور کسی کام کے غرض سے حضرت علی کو بھیج دیا۔ حضرت علی جب اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ نبی کی بارگاہ میں پہلے حاضری دے لیتا ہوں، اس کے بعد نماز عصر ادا کر لیتا ہوں، اس لیے کہ نماز عصر ختم ہو چکی تھی لیکن وقت باقی تھا۔ جب حضرت علی نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی نے حضرت علی کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت علی کے زانوں پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کو رکھ کر کے آرام فرمانے لگے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی کی نگاہیں کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف جا رہی ہے تو کبھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑ رہی ہے۔ حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر نبی کو بیدار کرتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل واقع ہوگا، اور اگر نبی کو بیدار نہیں کرتا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر قضا ہو جائے گی، آخر کروں تو کیا کروں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے انگڑائی لی اور کہا کہ اے علی، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ حضرت علی کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ نبی کو بیدار کر دوں۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر حضرت علی کی آنسو کی جب خوش نصیب قطرات نبی کے رخسار مبارک پر گر پڑے، نبی بیدار ہو گئے۔ نبی نے دیکھا کہ علی کی آنکھیں اشکبار ہے، نبی نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب بہ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا اے علی، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے علی، تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب تک علی نے نماز عصر ادا نہ کی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ نبی نے فرمایا اے علی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈوبتا ہوا سورج نبی کا حکم پا کر پلٹ آیا، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی مہد اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پا کے لڑا نور کا۔
سجدی دیکھ لے قدرت نصیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصدق اعلی حضرت، پیش قدریا، پیش قدریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نمرود سے کہ اگر تم خدا ہو تو سورج کو پچھم سے نکال دو، لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام سیما میں سورج کو پچھم سے طلوع کر دیا۔ تاریخ ابراہیمی کی روشنی میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا مان لیا جاتا، اس لیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں بلکہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ بے شک نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر قل انما انا بشر مثلکم فرمایا ہے، اسی مقامات پر اپنے صحابہ کے ہجوم میں ایکم مثلی بھی فرمایا ہے کہ کون ہے تمہیں میری مثل بشر، لیکن صحابہ کرام میں کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہیں یا آپ میری مثل ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ میری طرح ہیں یا ہم آپ کی طرح ہیں، بہرے کہے، لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے۔ تو مسلمانوں، نبی نے جو فرمایا ہے اس میں ایک مشیت پوشیدہ ہے، جس کی بنیاد پر اس مشیت کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔